أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين۔ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھے، وطہرکی اور اللہ نے پاک کر دیے ہے تجھے، واصطفاکی اور اس نے چن لیا ہے تجھے علی نساء العالمین تمام جہان والوں کی عورتوں پر۔ سیدہ مریم علیہ السلام بہت عظیم خاتون تھی، اللہ کی چنی ہوئی خاتون تھی، تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سیدہ مریم کو پکارا اور کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرہ کی آپ کو پاک کر دیا ہے، گناہوں سے کمیوں کوتاہیوں سے اللہ نے آپ کو دور کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدہ مریم کی آزمائش ختم ہو گئی تھی، خیر و شر کی کشمکش ختم ہو گئی تھی، وہ کشمکش باقی رہتی ہے، بلکہ نیک لوگوں میں بعض دفعہ کیا عام لوگوں سے زیادہ یہ کشمکش ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آ جائے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، اللہ کی طرف سے انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے یہ مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس کو اللہ کی طرف سے یہ مدد کیوں حاصل ہوتی ہے اور عام لوگوں کو حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر کیا انصاف کے مطابق ہے کہ بعض لوگوں کو تو اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہو جائے اور بعض لوگوں کو مدد حاصل نہ ہو؟ بالکل انصاف ہے، اس لیے کہ جو اللہ سے مدد چاہتا ہے اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، جو نیکی کرنا چاہتا ہے اسے اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے پاک کر دیتے ہیں، اللہ اسے گناہوں سے دور کر دیتے ہیں، جو نہیں چاہتا اللہ اسے نہیں کرتے۔ اب یہ کہنا کہ جی اللہ نے فلاں کی تو توبہ قبول کر لی فلاں کی نہیں کی، تو ایسا کیوں ہے؟ ہم کہیں گے ایسا اس لیے ہے کہ فلاں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، فلاں کی اللہ نے اس لیے نہیں کی کہ اس نے نہیں کی توبہ کرتا تو اللہ اس کی بھی قبول کر لیتے۔ اب ایک شخص نیکی کرنا چاہے گا تو اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیں گے، جو نیکی کرنا چاہے گا نہیں اللہ اس کو نیکی کی توفیق کیسے دیں؟ جو پاک ہونا چاہے گا اللہ اسے اس کی چاہت سے بھی بڑھ کر پاک کریں گے، اور جو پاک ہونا ہی نہ چاہے، جو غفلت کی نیند سو رہا ہے، جسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی طرف سے اللہ کیسے چنیں گے اسے؟ اللہ بڑے غیرت مند ہیں، اللہ اسے چنتے ہیں اور اللہ اسے پاک کرتے ہیں جو ان چیزوں کا طالب ہو، جو اس کے لیے کوشش کرے، جو اس کے لیے قربانی دے، جس طرح نیک لوگ دیتے ہیں۔ سیدہ مریم ان میں سر فہرست ہیں، تو اللہ نے انہیں چن لیا، اللہ نے انہیں پاک کیا، اور یہ کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، ایسا معاملہ ہر نیک شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اچھائی کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اسے پاکی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اس کے لیے نیکی کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں نماز پڑھنا کتنا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اے لوگو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بھاری ہے نماز، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، انہیں اس کے اندر مٹھاس ملتی ہے، انہیں اس کے اندر سکون ملتا ہے، ان کے لیے بڑی یہ بوجھل نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تو سکون ہے، ان کو تو سکون حاصل ہوتا ہے نماز پڑھنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے بلال اذان کہو اور ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ، کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، ہم اللہ کے سامنے جھکیں اور ہمیں سکون حاصل ہو۔ تو
جب کوئی اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اسے بڑے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ بڑے قدردان ہے، بہت قدردان ہے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، پھر اللہ اسے چن لیتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے پاک کرتے ہیں، جتنا وہ چاہتا ہے اللہ اس کو اس کی چاہت سے بھی بڑھ کر پھر دیتے ہیں۔ تو باقی جو بندہ کوشش کرے ہی نہ، پاک ہونا چاہے ہی نہ، اس کے لیے سادہ سا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیکی کا رستہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے برائی کا رستہ آسان ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو بخل کرتا ہے، بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، یہ کلمہ طیبہ کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے مشکل رستہ، گمراہی کا رستہ، غلط رستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کو نیکی کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، اس کے لیے نمازیں اور نیک اعمال بھاری ہو جاتے ہیں، جیسے منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ تو سیدہ مریم یہ ان نیک لوگوں میں، جلیل القدر لوگوں میں شامل ہیں۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے، واصطفیٰ کی، اور اللہ نے چن لیا ہے آپ کو علی نساء العالمین، تمام جہان والوں کی عورتوں پر۔ جہان والوں کی عورتوں پر سے تو محسوس یہ ہوتا ہے جیسے پوری دنیا میں سب سے افضل۔ تو کیا سیدہ مریم پوری دنیا میں سب سے افضل ہیں؟ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی بات کریں، پہلے اور بعد والے، قیامت تک آنے والے، تو وہ اور بھی عورتیں ایسی ہیں جو افضل ترین عورتوں میں شامل ہیں، جن میں سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، حضرت فاطمہ خاتون جنت، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، یہ جلیل القدر ترین عورتوں میں یہ شامل ہیں، اور ان کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو یہاں واصطفیٰ کے علی نساء العالمین سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ نے چن لیا ہے آپ کو تمام جہان والوں کی عورتوں پر، یعنی اپنے دور کی تمام جہان والوں کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو جو میں نے تم پر نعمت کی اسے یاد کرو، میں نے تمہیں فضیلت دی، وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل اول و آخر سب لوگوں سے افضل ہیں یا تھے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ان میں سے نیک ہے ہی نہیں، وہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہے ہی نہیں۔ جو ان میں سے نیک ہیں وہ بڑے افضل ہیں، لیکن ان کی فضیلت بھی اپنے دور کے تمام قوموں پر، اپنے دور کی یا ان سے پہلے قوموں پر ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ان سے بھی زیادہ فضیلت دی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو پھر وہ انی فضلتکم علی العالمین کا مطلب ہوگا اپنے دور کے تمام لوگوں پر۔ تو یہاں علی نساء العالمین سے مراد ہوگا اپنے دور کی تمام عورتوں پر، ورنہ دیگر عورتوں کی فضیلت صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے اسی آیت کریمہ، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اسی آیت کریمہ کی شرح میں، تفسیر میں امام بخاری سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا خیر نسائها مریم ابنت عمران، کہ بہترین عورتوں میں سے ایک تو مریم بنت عمران ہیں، وخیر نسائها خدیجہ، اور بہترین عورتوں میں سے خدیجہ بھی ہیں، حضرت خدیجہ طاہرہ، تو وہ بھی بہترین عورتوں میں شامل ہیں۔ اور اگر دیگر احادیث کا مطالعہ کریں تو دیگر احادیث میں آپ کو اور عورتوں کا نام بھی مل جائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 3815، اس میں حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں بھی حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر ہے۔
بعض احادیث میں سیدہ فاطمہ کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں سیدہ عائشہ کا ذکر ہے صحیح احادیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کھانے کو دیگر کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو حضرت فاطمہ کی فضیلت بھی ہے، حضرت آسیہ کی فضیلت بھی بعض احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور یہ احادیث صحیح ہیں۔ جی حضرت زینب کون؟ جی نہیں وہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بڑی فضیلت والی ہیں، بہرحال تمام دنیا کی عورتوں میں جن کو بن نص فضیلت حاصل ہے تو ان عورتوں میں ان عورتوں کا ذکر ہے، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، ان عورتوں کو تو باقاعدہ نام لے کر بن نص تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہونے کی نصوص موجود ہیں۔ تو باقی جو ازواج مطہرات ہیں، حضرت حفصہ ہو گئیں، حضرت عمر کی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب ہو گئیں، یا دیگر جو نیک عورتیں ہیں وہ بھی بہت نیک عورتیں ہیں، لیکن ان کے لیے اس طرح نص نہیں ہے جس طرح ان عورتوں کے لیے باقاعدہ نص موجود ہے کہ یہ عورتیں تمام عورتوں میں فضیلت رکھتی ہیں۔ تو بہرحال تو اس آیت کریمہ میں وصطفیٰ کے علی نساء العالمین جو کہا گیا ہے تو اس سے مراد اپنے دور کی تمام عورتوں پر آپ کو فضیلت دی گئی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جائیں، واسجدی اور سجدہ کریں، وارکعی اور رکوع کریں، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں، واحد مؤنث حاضر، جس یعنی واحد مذکر حاضر کے لیے، مذکر کے لیے اقنت آتا ہے، اسجد آتا ہے، ارکع آتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے فعل میں یا آتی ہے۔ تو یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے جھک جائیں، فرما بردار ہو جائیں اور سجدہ کریں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آخر میں جو آخر میں یا آئی ہوئی ہے، اقنتی، اسجدی، ارکعی، اگر ہم نے کسی سے کہنا ہے کہ تم کہو، مرد کو ہم کہیں گے قل، کسی عورت کو کہنا ہے تو ہم کہیں گے قولی، کسی سے ہم نے کہنا ہے اذهب، تم جاؤ، کسی عورت کو کہنا ہے تو ہم کہیں گے اذهبی، تو ایک عورت جا۔ تو یہ جو یا آئی ہوئی ہے اقنتی، اسجدی، ارکعی، یہ جو آخر میں یا ہے، یہ مؤنث کا معنی دے رہی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی، تو فضیلت جو بھی ملتی ہے وہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کا احسان ہوتی ہے، انسان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہوتی۔ انسان کے اعمال صرف انسان کے اعمال ہی انسان کو افضل نہیں بناتے، بلکہ انسان کے اعمال کے بعد اللہ کی رحمت سے انسان کو مقام ملتا ہے۔ اللہ انسان کو جو مقام دے دیتے ہیں تو وہ مقام صرف اور صرف انسان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو وہ مقام ملتا ہے۔ کسی کو دنیا کے اندر کوئی اچھا مقام ملے، کوئی نعمت ملے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نعمت دے، جنت اللہ تعالیٰ دیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف انسان کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ انسان کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ انسان کو اتنے بڑے مقام پر فائز کر دیں جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ جنتی لوگوں کو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی جنت اللہ کی رحمت کی بنا پر ملے گی؟ کیا آپ کے اعمال بھی اس قابل نہیں ہیں کہ صرف آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کو جنت ملے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے بھی جنت صرف اللہ کی رحمت کی بنا پر ملے گی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا عمل بھی نہیں، الا ان يتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ،
مگر یہ کہ اللہ مجھ پر اپنا فضل کر دے، اپنی رحمت کر دے، تو اللہ کی فضل، اللہ کی رحمت سے میں جنت میں جاؤں گا۔ تو جو بھی انسان کو مقام ملتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت یہ کس کو ملتی ہے، یہ کب جوش میں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت انصاف والے ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں، بے انصافی نہیں کرتے۔ تو اللہ کی رحمت ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت خاص طور پہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یہ انسان کے عمل کے نتیجے میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور انسان کا عمل اکیلا انسان کو وہ مقام نہیں دیتا جو اس عمل کے نتیجے میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے انسان کو مقام ملتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے انسان کو مقام ملتا ہے، دنیا کا ہو آخرت کا ہو، اس اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے بنیاد انسان کا عمل بنتا ہے۔ تو انسان کو عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ عمل کے بغیر ہی اللہ کسی کو مقام دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں سمجھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو فرشتوں کے ذریعے اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ جو آپ پہلے کام کر رہے ہیں آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا، وہ اسی کام کو آپ جاری رکھیں۔ وہ کیا کام پہلے کر رہی تھی حضرت مریم؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری پر ڈٹی رہیے، اللہ کی فرما برداری اختیار کیجیے، مزید اس میں آگے بڑھیں۔ واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کریں، رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ آپ کو مقام اللہ کی فرما برداری سے، رکوع سجدہ کرنے سے ملا ہے، یہ عبادت کرنے کی بنا پر ملا ہے۔ اس عبادت پر اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے، اور اللہ کی رحمت سے آپ کو یہ مقام ملا ہے، تو یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے اپنا۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے، یہ وہ سبق ہے جو ہم مسلمانوں کو آج پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہمارے لیے جو ہے وہ بہت بڑی ہدایت کا باعث ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی رحمت ملے گی اور اللہ کی رحمت سے ہم پار لگ جائیں گے، اور اللہ کی رحمت ہوگی اور ہم دنیا کے اندر غالب آ جائیں گے۔ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی دنیا کے اندر غلبہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی پار لگتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت وہ اگر صرف اللہ کی رحمت ہی ہمیں ملنی ہے بغیر کسی عمل کے، تو اللہ کی رحمت پھر کافروں کے لیے کیوں نہیں ہوگی؟ پھر ان کو بھی مل جانی چاہیے۔ پھر وہ فاسقوں کے لیے کیوں نہیں ہوگی؟ پھر ان کو بھی مل جانی چاہیے۔ تو اللہ کی رحمت ہمیں کیوں ملے اور ان کو کیوں نہ ملے، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق اعمال کا ہے، اس کے لیے عمل کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے۔ جو انسان عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اس کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ جتنا کوشش، جتنا عمل انبیاء کرام علیہم السلام کرتے ہیں، نیک لوگ کرتے ہیں، اس کے مطابق ان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو وہ مقام اور مرتبے میں انسان کی اپنی ایفرٹ اور اپنی کوشش ساتھ شامل ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ بس اللہ کی رحمت مل جاتی ہے ہر ایک کو، تو توکل کا عجیب معنی کیا ہوا ہے، لوگ کوشش ہی نہیں کرتے، محنت ہی نہیں کرتے۔ پھر عجیب و غریب عقائد ہمارے یہاں مشہور ہیں، نیک لوگوں کے اندر مشہور ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان نیکی کرتا رہے، ایک ایسا مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس مقام کے بعد انسان کو پھر نیکی کرنے کی، عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ ماورا ہو جاتا ہے یہ شریعت کی پابندیوں سے، نہ اس کو ستر پوشی کی ضرورت ہے، نہ اس کو لباس کی ضرورت ہے، نہ اس کو دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو نماز روزہ کی ضرورت ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ بات تو نہ قرآن کہتا ہے، نہ حدیث کہتی ہے، نہ یہ بات ہمیں نبیوں اور صحابہ کرام کے طرز عمل میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری زندگی آپ نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں کہ ان کو جنتوں کی بشارت ملی، ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ بشارت ملی، اس کے باوجود وہ کتنا عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کتنا اللہ کے خوف سے وہ روتے تھے، اور کتنا وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر کوئی بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو جاتی تو کتنا وہ توبہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کتنا وہ اپنے اوپر شرک، نفاق اور ان چیزوں سے ڈرتے تھے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہے، عمل کے بغیر ہی انسان خواہش کر کے ہی انسان کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے، یا انسان کچھ دیر عمل کر لے تو پھر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ پھر اس مقام کے بعد انسان کو نہ شریعت کی پابندیوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. موت تک انسان کو کوشش کرنی ہے، اور یہ نبی کا حکم ہے. اور انسانوں کو حکم ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو سخت کوشش کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، سخت کوشش کرنا اس وقت تک جب تک تو اس سے ملاقات نہ کر لے. تو اللہ سے ملاقات تک کوشش کرنی ہے. جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں انہیں اللہ کا ہاں مقام حاصل ہوتا ہے. اور جس کو اللہ کے ہاں مقام حاصل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ شریعت سے ماورا ہو گیا، وہ اس پر اتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا کہ اللہ نے قرآن کی صورت اتار دی، قرآن کریم کی آیات اتار دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے اگلی پچھلی ساری چیزیں معاف کر دی ہیں. ویتم نعمتہ علیک، اللہ نے آپ پر نعمت مکمل کر دی ہے. تو جب آپ کو یہ مقام حاصل ہوا، اللہ نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عبادت بڑھا دی. آپ نے راتوں کا تہجد اور راتوں کا قیام اتنا بڑھا دیا کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا. سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اب آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہی چیز یہاں حضرت مریم کے حوالے سے کہ آپ کو یہ مقام ملا ہے، آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے ملا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملا ہے. ان نیک اعمال کو جاری رکھیں. اے مریم اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جائیے اور سجدہ کریں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جس طرح دیگر لوگ رکوع سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آپ بھی عبادت کریں اور مقابلہ کریں اس کے اندر. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یہ حضرت مریم کا قصہ ہو، حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہو، حضرت یحییٰ کا، یہ دیگر قصے ہیں قرآن کریم میں جتنے بھی قصے ہیں، تو یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم پین، ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے کفالت کرے گا مریم کی. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سارا واقعہ ہے سیدہ مریم کا، حضرت زکریا کا، یہ سارا واقعہ، اس واقعے کے وقوع پذیر ہوتے وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. آپ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں. یہ تو آپ کی پیدائش سے کچھ 600 سال پہلے کا کم و بیش واقعہ ہے. تو آپ تو پیدا ہی اس کے بعد آپ تو عام الفیل کو پیدا ہوئے ہیں. آپ تب موجود نہیں تھے، آپ وہاں حاضر نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے. آپ موجود بھی نہیں تھے اور آپ کو اس کا خود بخود پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ غیب کی خبریں ہیں. یہ ہم نے آپ کو غیب سے بتایا ہے. جب ہم نے آپ کو غیب سے بتایا ہے تو آپ کو پتہ لگا ہے. جب تک ہم نے آپ کو غیب سے نہیں بتایا، یہ غیب کی خبر سے کیا مراد ہے؟ میں پہلے کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ غیب کی خبر سے مراد وحی کے ذریعے بتانا ہے. وحی کو غیب کہا جاتا ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، ہم وحی کر رہے ہیں اسے آپ کی طرف، یعنی ہم وحی کر کے آپ کو یہ غیب کی بات بتا رہے ہیں. تو غیب کا پتہ لگتا ہے کس سے؟ وحی سے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے بتایا کہ سیدہ مریم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، سیدنا زکریا علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، دیگر قوموں کے ساتھ جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں. جب تک اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیے تھے آپ کو نہیں پتہ تھا. کیوں نہیں پتہ تھا آپ کو؟ اس لیے نہیں پتہ تھا کہ آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے. ایک تو آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں حاضر نہیں تھے، اور نمبر 2 آپ کو پتہ بھی نہیں تھا اس کا. پھر آپ کو پتہ کیسے لگا؟ آپ کو وحی کے ذریعے پتہ لگا، اور تب پتہ لگا جب اللہ نے بتایا. تو جب اللہ نے بتایا تو آپ کو وحی کے ذریعے پتہ لگ گیا. اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کو وحی کے ذریعے خبر ملے، جو وحی آپ پر ہو، آپ آگے امت تک بھی پہنچا دیں، اور آپ نے امت تک بھی پہنچا دیا. اب یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں ہر جگہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا پتہ ہے. قرآن کریم کی آیت تو بول بول کر کھول کھول کر کہہ رہی ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے ہر بات کا خود پتہ ہو، کسی کے بتانے سے پتہ نہ ہو، اور ہر بات کا علم ہو. جسے ہر بات کا علم ہے، خود بخود علم ہے، تو اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو وحی کے ذریعے غیب کا پتہ لگے تو وہ عالم الغیب کہاں سے ہو گیا؟
اور اگر کسی کو وحی کے ذریعے غیب کا علم ہو اور وہ عالم الغیب ہو جائے تو پھر وہ وحی تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک بھی پہنچا دی ہے، پھر پوری امت بھی عالم الغیب ہو گئی اس منطق سے۔ پھر یہ جو حضرت مریم کا قصہ جو اللہ نے غیب سے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی سنا دیا، قرآن پوری امت پڑھتی ہے، تو کیا پوری امت عالم الغیب ہو گئی؟ اور جب تک یہ قصہ نہیں نازل ہوا تھا وحی میں، اس وقت تک اس قصے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا۔ قرآن کریم میں صراحت موجود ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 44، اس سے جو عام لوگوں کے ہاں عقیدہ مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ حاضر ناظر ہیں اور آپ عالم الغیب ہیں، ان دونوں عقیدوں کی نفی ہوتی ہے۔ نہ آپ حاضر ناظر ہیں، اپنی پیدائش سے پہلے بھی آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، آپ حاضر ناظر نہیں تھے، نہ پیدا ہونے سے پہلے آپ حاضر تھے کسی جگہ پر، آپ موجود نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اپنی زندگی میں بھی آپ وہیں حاضر ہوتے تھے جہاں آپ حاضر ہوتے تھے، جب تک آپ زندہ رہے اس وقت تک بھی آپ وہیں حاضر ہوتے تھے جہاں آپ موجود ہوتے تھے، وہیں آپ حاضر ہوتے تھے۔ جہاں آپ موجود نہیں ہوتے تھے وہاں آپ حاضر نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں رہے جب تک آپ مکہ مکرمہ میں، جہاں جہاں آپ موجود ہوتے تھے وہاں آپ حاضر ہوتے تھے، جہاں جہاں نہیں ہوتے تھے، مدینہ میں نہیں آپ گئے تھے اس وقت تک آپ مدینہ میں حاضر نہیں تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ آ گئے تو پھر مکہ میں آپ حاضر نہیں تھے، اور جب آپ مکہ مدینہ میں کسی بھی جگہ موجود تھے تو پوری دنیا میں باقی جگہ پر آپ حاضر نہیں تھے اپنی زندگی میں، اور اپنے فوت ہونے کے بعد اللہ کے پاس جانے کے بعد اب آپ دنیا میں حاضر نہیں ہیں، نہ کسی کی مجلس میں آتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو جشن آمد رسول اور پتہ نہیں کیا کیا تقریبیں کی جاتی ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہی ہیں جن کی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں آپ سب کھڑے ہو جائیں، وہ ایک کرسی رکھی ہوتی ہے تو پہلے بھی کرسی خالی ہوتی ہے، بعد میں بھی وہ خالی ہوتی ہے، پہلے وہاں موجود نہیں ہوتے ان کے عقیدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں کسی کے کہنے پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آتے ہیں اور سب کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ پہلے کسی نے دیکھا نہ بعد میں کسی نے دیکھا۔ جب پہلے نہیں تھے تو کیا تب حاضر نہیں تھے؟ جب وہ کہتے ہیں اب آگے ہیں اب سب کھڑے ہو جائیں، تو اب آنے کا مطلب ہے پہلے نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ کہنا کہ آپ حاضر ناظر نہیں، بات تو انہی کے عقیدے کے مطابق غلط ہو گئی۔ اور پھر اب آگے ہیں، جشن آمد رسول اب آگے ہیں، تو آنے پر کھڑے ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ہر جگہ نہیں ہیں۔ جی جہالت ہے، خرافات ہیں، کتاب و سنت سے دوری ہے۔ کتاب و سنت بہرحال یہ عقیدہ نہیں بتاتا، تو نہ آپ حاضر ناظر ہیں۔ میں تو کہتا ہوں حاضر، ہر جگہ حاضر ہونا یہ تو اللہ کی شان بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ حاضر نہیں ہوتے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ بھی عرش کے اوپر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ باقی جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے تہائی حصے میں، آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، یا عرفات کے دن، یا وہ جو مخصوص احادیث ہیں، تو جیسے قرآن و حدیث میں ہے ویسے ہم مانتے ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ناظر ہیں، اللہ ہر چیز کو اپنے صفات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہیں، تو حاضر تو اللہ بھی نہیں ہے ہر جگہ اپنی ذات کے اعتبار سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ قرآن کے صریح خلاف ہے، اور علم غیب کا عقیدہ وہ بھی قرآن کے صریح خلاف ہے۔ وما کنت لدیہم، آپ موجود نہیں تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ دلیل پیش کی ہے، اور کئی جگہ پر یہ صراحت موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، حضرت یوسف کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین، ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ پر قرآن وحی کیا ہے، وان كنت من قبله لمن الغافلین، آپ اس سے پہلے غافل لوگوں میں سے تھے، یعنی آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا اس سے پہلے۔ تو یہ تو علم غیب کی بات ہے کہ پہلے آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا، تو پھر جب اللہ نے وحی کی تو آپ کو اس قصے کا پتہ لگ گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیات میں اللہ نے بڑی صراحت سے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر نہیں تھے۔
سورہ قصص آیت نمبر 44 اللہ فرماتے ہیں وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسى الامر وما كنت من الشاہدین، آپ مغربی سائڈ پر نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کے طرف وحی کی، وما كنت من الشاہدین، اور آپ شاہد بھی نہیں تھے، آپ موجود بھی نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام پر مغربی سائڈ پر ہم نے وحی کی تو آپ وہاں موجود نہیں تھے اور آپ شاہد بھی نہیں تھے۔ یہاں سے وہ مغالطہ بھی دور ہو جاتا ہے جو کئی لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صفت ہے شاہد، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، بشارتیں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں، شاہد کا مطلب گواہی دینا نہیں ہے، شاہد کا مطلب ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا۔ قرآن انکار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وما كنت من الشاہدین، آپ شاہد نہیں تھے۔ کہاں نہیں تھے؟ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا تو اس وقت آپ مغربی سائڈ پہ نہیں تھے اور آپ شاہد نہیں تھے۔ اور یہ آیت نمبر 46 میں فرمایا وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، آپ طور پہاڑ کی سائڈ پر نہیں تھے جب ہم نے پکارا حضرت موسیٰ کو، ولکن رحمتا من ربک، لیکن اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ کیا اللہ کی رحمت ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے، اللہ نے پھر بھی آپ کو یہ باتیں بتا دیں۔ کیسے بتا دیں؟ اپنی رحمت سے، یعنی وحی کر کے۔ یہ وحی ہونا آپ پر یہ اللہ کی رحمت ہے، اور آپ کو اس وحی سے جو علم غیب حاصل ہوا، جو اللہ نے جتنا بتانا تھا اتنا حاصل ہوا، تو اس کے ذریعے آپ کو اس کا پتہ لگا ہے۔ تو پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی نہیں جانتے۔ اہل مدین میں حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا آیت نمبر 45 میں وما كنت ثاویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا ولکنا کنا مرسلین، آپ اہل مدین میں بھی رہنے والے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ مدین میں جو کچھ ہوا اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ تو وہاں نہیں رہتے تھے مدین میں، آپ وہاں لوگوں کو اللہ کی آیتیں نہیں سناتے تھے جیسے آپ مکہ میں سناتے ہیں، مدینہ میں سناتے ہیں۔ آپ وہاں مدین میں لوگوں کو اللہ کی آیتیں نہیں سناتے تھے، آپ نہیں موجود تھے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم بھیجنے والے ہیں، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے آپ کو بطور نبی، بطور رسول یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اتنی واضح آیتیں ہیں قرآن کی، اس کے باوجود شیطان ورغلاتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ جی غلو کرو، وہی غلو جو یہودیوں نے کیا، جو عیسائیوں نے کیا اپنے نبیوں میں۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اللہ بنا دیا، اللہ کی صفات دے دی۔ تو یہ عالم الغیب ہونا، تو یہ تو جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ اور حاضر ناظر ہونا، میں نے تو کہا حاضر تو اللہ بھی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ موجود ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، باقی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں۔ تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا تو اللہ معاف کرے، یہ بھی شرک ہے۔ قرآن کریم صراحت سے ان چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قلم ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے، یعنی حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت مریم کی جو نیکی ہے اور عظمت ہے بچپن سے ہی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی تھی، تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ اب یہ سعادت حضرت مریم کی پرورش کی، حضرت مریم کی کفالت کی سعادت کسے حاصل ہو، کیونکہ ان کی والدہ نے تو انہیں وقف کر دیا تھا اللہ کے لیے۔ تو اب ان کی جو پرورش ہے اور ان کی تعلیم و تربیت ہے، یہ سعادت کسے حاصل ہو، تو بڑے بڑے نیک لوگ اس مقابلے میں شریک تھے کہ ہم کفالت کریں گے، ہم کفالت کریں گے۔ تو اس کے لیے پھر قرعہ اندازی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں قرعہ اندازی قلم ڈال کر ہوتی تھی، قلم رکھ دیے جاتے اور پھر ان کے ذریعے قرعہ اندازی کی جاتی۔ تو جب انہوں نے قلم ڈالے کہ کون مریم کی کفالت کرے، تو اس اختلاف کے وقت آپ موجود نہیں تھے۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں کہ کون یہ سعادت حاصل کرے، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے۔ تو آپ نہیں تھے تو آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، اور آپ نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں کہ کیا ہوا، اللہ نے آپ کو وحی سے بتا دیا، تو آپ عالم الغیب بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کریں۔ باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔